أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا وهادينا ومولى الثقلين إمام الحرمين قاب قوسين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات حضرت محمد. یہ سلسلہ عزاداری اور سلسلہ عزا مسلسل پوری دنیا میں اس وقت جاری ساری ہی اور ہمیشہ جاری ساری رہے گی. بخصوص جو راستوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا سب ضروری ہے. اور ہم جس مسلک کو، جس مکتب فکر کو اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں، وہاں بات کی گنجائش ہے، جذبات کی گنجائش ہے. ہم اس عقائد کو اپنی زندگی کا محور مانتے ہیں کہ جہاں حالات اور وقت کے حساب سے انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے، تاکہ وہ جو ہمارا اصل پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچ جائے. اور یہ پیغام اتنا انوکھ ہے اور اتنا مضبوط ترین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ جو دین میں بلیو نہیں کرتا، جو اسلام میں بلیو نہیں کرتا، وہ لوگ بھی اہل بیت میں بلیو کرتے ہیں، اہل بیت میں مانتے ہیں. اور راشٹرپتا مہاتما گاندھی ہیں، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے اور راشٹرپتا ہی کہا جاتا ہے، اور ہم سب کے ہردے میں ان کے پرتی ایک سمان ہے. لیکن راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کیا کہا؟ دھرتی ہلے، آکاش ہلے، ہلے پائے نین اور پر نہ ہلے پائے حسین. دنیا کی تمام چیزیں اپنی جگہ سے ہل گئی، مگر جو چیز نہ ہلی اس کا نام حسین ہے. محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط عقیدے کو پکڑے ہوئے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، بسا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کہ جو دین میں بھی بلیو نہیں کرتا وہ بھی حسین میں بلیو کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 500 کے نوٹ ہے جس میں گاندھی جی کی تصویر ہے. اگر کسی نے شوقیہ بھی ان کے چشمے سے چھیڑ چھاڑ کیا تو اس کی نوٹ نہیں چل پائے گی. کسی نے یہ سوچا کہ اپنی کاریگری کا مظاہرہ کر دیں، کچھ اچھی چیزوں کو اس میں بنا دیں یا اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں، تو وہ نوٹ جو آپ کو چلا رہی تھی، وہ نوٹ جو آپ کو چلائے گی وہ خود نوٹ نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ کہ آپ نے بہت بڑے کسی شخصیت کے چشمے سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے. بڑی شخصیت سے نہیں، صرف اس کے چشمے سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے. تو ہوگا کیا؟ آپ کی نوٹ جو آپ کو چلائے گی وہ خود نوٹ نہیں چلے گی. بھائی یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیش کو آزاد کیا ہے. تو محسوس کرے جو دیش کو آزاد کرتا ہے اس سے منسوب ہونے والا چشمہ بھی محترم ہو جاتا ہے. تو جس نے اسلام کو آزاد کرایا ہو اس سے منسوب ہونے والی چیز کتنی بڑی محترم ہوگی.
जिसने देश को आजाद कराया हो उससे आप जब छेड़छाड़ करोगे तो आपकी वोट नहीं चलेगी, और जिसने इस्लाम को आजाद कराया उससे अगर छेड़छाड़ करोगे तो आपकी ना नमाज चलेगी, ना आपका रोजा चलेगा, ना आपका हज चलेगा, ना आपकी ज़कातें चलेगी। बहुत सादी से मिसाल दिया। जो लोग कुछ न कुछ किसी के लिए कुछ कर जाते हैं, एक रह जाते हैं, रह जाने वालों की कोई वक़्त नहीं, जो कर जाते हैं उनकी वक़्त है। हम सब रह जाने वालों में रह गए। कोई 30 साल रह गया, कोई 40 साल रह गया, कोई 50 साल रह गया, कोई 60 साल रह गया। तो रह जाने वालों की वक़्त तो घर में नहीं होती, दीन में क्या होगी? ठीक है, मरने का इंतजार होता है जो सिर्फ रहता है, और जो कुछ करता है उसके जीने का इंतजार होता है, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो। कुछ कर गुजर जाओ, रहना अलग चीज है, कर गुजरना अलग चीज है। तो इमाम हुसैन ने दुनिया के लिए किया है, दुनिया के लिए वो चीज की है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते कि इमाम ने क्या दुनिया के लिए किया है। और वो चीज दुनिया के सामने इमाम ने पेश किया है। आप देखें, जब भी आप ताजिया लेके जाते हैं, कोई भी हमारे सुन्नी बरादरान ताजिया लेके जाते हैं, उनसे पूछिए कि आप ताजिया लेके कहाँ जा रहे हो, तो वही कहेंगे करबला जा रहे हो। ठीक है, काहे के लिए जा रहे हो? तो दफन करने के लिए जा रहे हो। दफन की थियरी क्या है? जहां दफन की बात आती है वहां इंसान करबला को नहीं, कब्रिस्तान को याद करता है। मगर हर ताजिया बनाने वाला हमारा सुन्नी भी अगर कहीं जाता है तो कहां जाता है? वो करबला जाता है। वो कभी ये नहीं कहता कि कब्रिस्तान जाता है, क्योंकि उस सुन्नी को ये पता है कि कौन सी चीज कहां जाएगी और कहां नहीं जाएगी। उसे पता है कौन सी चीज कहां जाएगी और कहां नहीं जाएगी। तो भैया करबला क्यों ले जा रहे हो? दफन करने के लिए। तो यहां दफन करबला में होना इस बात की दलील है, और कब्रिस्तान में ताजिया का दफन न होना इस बात की दलील है कि जो मर के, जो जी के मरते हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं, और जो मर के जीते हैं वो करबला जाते हैं। सलावत। तो हम उस मक्तबे फिक्र को मानते हैं जो मजहर ज़ात इलाहिया है, जो मशीयत ज़ात इलाहिया है। खुदा हमारे पास नहीं आ सकता, हम खुदा के पास नहीं जा सकते। वो अगर यहां आ गया तो खुदा न रहे, और हम अगर वहां रहे तो बंदे न रहे। तो कोई तो ऐसा हो जो वहां भी हो और यहां भी हो, कोई तो ऐसा हो जो वहां भी हो और यहां भी हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाते अहले बैत है, जो वहां भी है और यहां भी है। इसके मासिवा और कोई ज़ात ही नहीं है कि जिसके वसीले और जिसके तवस्सुल के बगैर हमारी और आपकी निजात हो सकती है। भाई इमाम हुसैन ने क्या कमाल किया? इमाम हुसैन ने दुनिया के अंदर निज़ाम अदल को कायम करने के बाद जो इमाम हुसैन ने जो सजदा किया, इतना तवील सजदा किया कि सारे सजदों को सजदों पर नाज है। तो सजदा करके सबसे पहले दुनिया को ये बताया मैं खुदा नहीं हूं, क्योंकि ये बंदे का काम ही नहीं है जो इमाम हुसैन करबला में कर रहे थे। दुनिया की कोई भी इंसानी मशीनरी वो काम नहीं कर सकती, मिलकर नहीं कर सकती। जो इमाम ने काम किया वो तो इमाम थे। तो इमाम ने सजदा करके बताया कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम गाफिल न हो जाना मेरे काम को देख के कि ये तो खुदा है, मैं खुदा नहीं हूं। लेकिन फिर इमाम ने दूसरा काम किया, नौ के नेजा पर तिलावत भी किया और तिलावत करके बताया कि मैं तुम जैसा नहीं, तुम्हारे सर कटेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी, मगर मेरा सर अगर कट भी जाएगा तो आवाज निकलेगी।
اس لیے کہ میرے سر کو کوئی جدا کر سکتا ہے مگر میری طاقت کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، میری صلاحیت کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. یہ مظہر ذات الہیہ ہیں، یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں چلتا مشیت کا. امام نے اشارتاً یہی کہا ہے کہ جس کے پاس وہ ہے، میں اپنے جملے اس میں اضافہ کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے بات کو سمجھا سکوں. جو لوگ جہاں جہاں تک سن رہے ہیں ان کے بات سمجھ میں آ سکے کہ جس کے پاس وہ ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے. جس کے پاس آپ کہتے ہیں نا میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس سورسز ہیں، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی فلاں سے آپ ملاقات کیا کریں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. یہی ہمارا معاشرہ مار کھاتا ہے. کرسیوں پہ بھروسہ نہ کریں، آیت الکرسی پہ بھروسہ کریں. کرسی 5 سال کے لیے ہوتی ہے، آیت الکرسی جب سے تھی اور جب تک قرآن رہے گا تب تک رہے گی. تو ہم کرسیوں پہ جو بھروسہ کرتے ہیں اس میں معاملہ لٹک جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے میں. یہ مظہر ذات الہیہ ہیں، وہ جن کے پاس وہ ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. امام نے واضح طور پر انسان کی سوتی ہوئی ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قادر الکلام ہے، خالق الکلام ہے. اسے کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کن فیکن کا تاجدار ہے. وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے اسے زیور وجود سے آراستہ کر. وہ ایسا ایک ہے جس ایک کو سبوں کی ضرورت نہیں ہے مگر سبوں کو اس ایک کی ضرورت ہے. مگر پھر بھی اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے کس کو پیدا کیا؟ اس نے محمد کو پیدا کیا جو سب کچھ ہے. اس نے چاہا کہ پہچانا جائے تو اس نے کس کو پیدا کیا؟ اس نے محمد کو پیدا کیا. وہ چاہتا اور پہچان لیا جاتا. جب وہ کن فیکن کا تاجدار ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، سارے کمالات اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہتا اور پہچان لیا جاتا. مگر اس نے اپنے پہچاننے کے لیے کس کو ذریعہ بنایا؟ محمد کو ذریعہ بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ حال کے آئینے میں مستقبل کے بدعقیدہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو یہ کہیں گے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ، تاکہ لوگوں کی ذہنیت کو جھجوڑا جا سکے کہ جب اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد علی کل شیء قدیر قادر الکلام خالق الکلام ہو کر بغیر محمد کے بندوں تک نہیں آ سکتا، تو یہ کمزور بندہ بغیر محمد کے خدا تک کیسے پہنچ جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کب آپ کو اور ہمیں اس کا حص ہوگا کہ جب ہم معرفت کے دولت سے آشنا ہوں گے، کم سے کم اس کے قریب پر ہوں گے، تب جا کے ان تمام باتوں کی تمیز اور حس پیدا ہوگی کہ ہمیں کس دروازے پر رہنا ہے اور کس دروازے پر نہیں رہنا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کہاں نہیں جانا ہے. جو خود ہلاک ہو وہ ہلاکت سے کیسے بچا سکتا ہے؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھانے والا برابر نہیں ہو سکتا. درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے وہ برابر نہیں ہو سکتا. لیکن صدقہ کھانے والا اور جس پر صدقہ حرام ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا. مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا برابر نہیں ہو سکتا. دل چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں علم چھوڑ کر بھاگنے والا اور خیبر کا در اکھاڑنے والا برابر نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ
معرفت بہت ضروری ہے ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے، جو ہستیاں مشعل راہ ہیں، مظہر ذات الہیہ ہیں، جو وہاں سے آئے ہیں، وہ کہیں انہوں نے پڑھا نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ علم جن کے ذات میں ودیت ہے، وجود میں ودیت ہے۔ بھائی میں ایک بات کہوں آپ سے کہ ہم سو کے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان جب بھی کچھ کرے گا، مولانا محترم موجود ہے یہاں پہ، تو جب جاگیں گے تب کچھ کریں گے۔ جاگنے والا بھی کچھ نہیں کر پاتا بیچارہ، تو سونے والا کیا کرے گا؟ سو کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نیند میں ہوں، میں چاہوں کہ مجلس پڑھوں تو کیا پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نیند میں ہیں تو کیا چاہیں کہ مجلس سن سکتے ہیں؟ تو نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ چیز غالب ہے کہ جو چیز کسی چیز کے آنے میں حائل ہو جاتی ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے، بہت بڑا انجینئر بھی ہے، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے، حتیٰ کہ ناسا میں رہتا ہے، گوگل میں کام کرتا ہے، وہ بھی نیند کے علاقے میں داخل ہوا، اس کی تمام صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ جتنا بڑا بھی ترم خان کیوں نہ ہو اپنے علاقے کا، جہاں نیند خدا نے غالب کر دیا، وہاں کیا ہوا؟ ساری صلاحیتیں خدا اس کی اکڑ کو، اس کی تمام قوت و طاقت کی حیثیت کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے، صرف ایک نیند کے سامنے تم مجبور ہو، صرف ایک نیند کے سامنے مجبور ہو۔ تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو جس نے سو کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بات پڑھ دیا۔ تم سو کے کچھ نہیں کر سکتے، اس نے سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ ایک سویا تھا تو اللہ کی مرضی خرید لی تھی، اگر 14 سو جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک سونے کی قیمت یہ تھی، تو خود سوچے 14 کا کمال کیا ہے؟ 14 ہیں، ان کا کمال کیا ہوگا؟ یہ وہ ہیں کہ جو وزن ہے، ثقل یعنی وزن۔ خدا کے رسول نے کیا کہا؟ میں 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وزن ہے، تو ہمارا بھی وزن ہے، تو ہمارے بچپنے کا وزن الگ ہے، جوانی کا وزن الگ ہے، ضعیفی کا وزن الگ ہے، تھوڑا کھا لیا تو وزن الگ ہے، ہضم ہو گیا تو وزن الگ ہے، پانی کے اندر چلے گئے تو وزن الگ ہے، تھوڑی سی صلاحیتوں نے آپ کو پروان چڑھا دیا اور چاند پہ چلے گئے تو آپ کا وزن الگ ہو گیا۔ یعنی انسان وہی ہے، مگر جہاں جہاں علاقے اور حالات بدلے، وزن آپ کا کہیں کم ہوا اور کہیں زیادہ ہوا، مگر اہل بیت زمین پر ہے تو بھی وزنی ہے اور آسمان پر چلے جائے تو بھی وزنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان کے وزن میں کوئی کبھی نہیں آ سکتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو سراپا علم ہے ان میں علم نہیں ہے، جیسے ہم میں علم ہے، ان میں علم نہیں ہے، وہ مجسم علم ہے۔ جس میں علم ہوتا ہے وہ کبھی عالم ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مجسم علم ہے وہ ہر زمانے میں عالم ہوگا، اس کے صدقے میں علم ہوگا، اس کے طفیل میں علم ہوگا۔ اسی لیے جب آپ کبھی عالم کی تعریف کرتے ہیں تو عالم کیا کہتا ہے؟ ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ کسی شاعر کی تعریف کرے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ کسی خطیب کی تعریف کرے تو خطیب کیا کہتا ہے؟ ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ یعنی آپ کی تعریف بہت بڑی ہے، ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے۔ کسی بڑے کو بڑا کہیں تو کیا کہے گا؟ میں بڑا نہیں ہوں، بہت چھوٹا انسان ہوں۔ کسی شجاع کو شجاع کہیں تو کہے نہیں میں شجاع نہیں ہوں، بہت معمولی انسان ہوں۔ یعنی شجاع کے سامنے لفظ شجاع یہ بڑا ہے، لفظ عالم کے سامنے عالم بڑا ہے، لفظ سخی کے سامنے سخی بڑا ہے۔ دنیا کا ہر لفظ بڑا ہے، شخصیتیں چھوٹی ہیں۔ اہل بیت کے سامنے سارے لفظ چھوٹے ہیں، اہل بیت بڑے ہیں۔ اہل بیت کے سامنے سارے لفظ چھوٹے ہیں، اہل بیت بڑے ہیں۔ اتنے بڑے ہیں کہ لفظ بڑا بھی ان کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ اتنے بڑے ہیں کہ لفظ بڑا بھی ان کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ بھائی آپ طبیعت آپ کی خراب ہو گئی،
آپ کسی بہت ہی اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے کچھ پرسکرپشن میں کچھ دوائیاں لکھوائی اور لکھوانے کے بعد آپ چلے آئے, جیب میں دوائیوں کا نام رکھا اور ٹہلتے چلے گئے. کیا اس سے نام کے رکھ لینے سے کیا آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کی سردی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا آپ کی کھانسی ٹھیک ہو؟ جب تک کہ آپ کھائیں نا, جب تک کہ آپ کھائیں گے نہیں, دوا اپنا کمال نہ دکھائے گا. دنیا کی کوئی بھی چیز جب تک کہ اس کو آپ استعمال نہ کریں اس کا اثر آپ کو نہیں دکھے گا. اہل بیت اس مقام کا نام ہے کہ صرف اسم اگر چسپا کر لو جسم کے ساتھ وہ بھی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گا, وہ بھی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گا. بھائی رسول خدا نے, خاتم النبیین نے, رحمت للعالمین نے, طٰہٰ نے, یاسین نے, مزمل نے, مدثر نے, مسلمین و مؤمنین و متوسلین و شاکرین و صالحین و عابدین و ذاکرین و خانتین و موقعین کی جماعت کے سردار نے, جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کرتا ہے. اس نے زندگی کے ہر لمحے میں اہل بیت کی تعریف بیان کر کے سب کو آگاہ کیا, خبردار ان کے خلاف نہ جانا, اس دروازے سے نہ بھٹکنا, یہاں سے الگ نہ جانا, ان سے الگ ہو گئے تو ساری دنیا سے الگ ہو جاؤ. رسول نے اپنی حدیث میں کہا میری مثال سورج کی مثال ہے, علی کی مثال چاند کی مثال ہے, میرے چاہنے والوں کی مثال ستاروں کی مثال ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو بات کا دائرہ کم ہوتا ہے, لیکن اگر مجتہد کوئی بات کرے گا تو اس کا دائرہ بہت بڑا ہوگا. ہمارے وقت کا مرجع اگر بات کرے گا تو اس کا دائرہ اتنا بڑا ہوگا کہ امریکہ بھی تھرائے گا, اتنا بڑا دائرہ ہوگا کہ امریکہ بھی تھر رہے گا. لوگ جب بول رہے تھے کیوں لڑ رہے ہو, کیوں جھگڑ رہے ہو, اتنی بڑی طاقت سے کیوں, جسے ہم بمبئیا بھاشا میں کہتے کیوں پنگا لے رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ 70 سال اور 80 سال کے یہ بوڑھے آدمی ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. ہم 80 اور 70 سال کے ہوتے ہیں تو ہم چل نہیں پاتے, مرجع اگر 90 سال کا ہوتا ہے تو پوری دنیا کو چلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مرجعیت سے جب مقابلہ اور تقابل ہو, جب وہاں پہ انگلی اٹھائی جائے تو پہلے اپنے 80 سال کو آپ دیکھ لیجئے جہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے 90 سال کو آپ دیکھ لیجئے. 90 سال میں آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے, اور 90 سال کی عمر میں پوری امت کو کھڑا رکھنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو جب کوئی مرجع بات کرتا ہے تو اس کا دائرہ بڑا ہوتا ہے, معصوم بات کرتا ہے تو اور بڑا ہوتا ہے, خدا بات کرتا ہے تو اور بڑا ہوتا ہے. تو معصوم نے کیا کہا, میری مثال سورج کی مثال ہے, علی کی مثال چاند کی مثال ہے, اور میرے چاہنے والوں کی مثال ستاروں کی مثال ہے. کیونکہ ستارے اکول نہیں ہوتے, کچھ ستارے ٹھنڈے ہوتے ہیں, کچھ گرم ہوتے ہیں, کچھ کام والے ہوتے ہیں, کچھ بیکار ہوتے ہیں, کچھ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, کچھ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. الگ الگ ستاروں کی قسمیں ہیں نا, وہ ہیں ستارے مگر قسمیں الگ ہیں. لیکن علی کی مثال چاند کی مثال کیوں دیا؟ حال کے آئینے میں مستقبل کے سارے لوگوں کے چہروں کو جو رسول دیکھ رہا تھا, وہ کیوں نہ چھپے ہوئے الفاظ میں علی کی فضیلت کو بیان کرے کہ علی کی مثال چاند کی مثال ہے. جب چاند آپ دیکھو گے تو کیا کہتے ہو, یہ پہلی کا چاند, یہ دوسری کا, یہ تیسری کا, یہ چوتھی کا, یہ پانچویں کا. وہ خدا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے, وہ 3 کو ہی پورا کر دیتا, 13 کو ہی پورا کر دیتا. نہ اس نے 3 کو پورا کیا نہ 13 کو پورا کیا. جب 14 ہوا تو آپ خوشی سے کہتے ہیں یہ پونم کا چاند ہے نا. جہاں 14 ہوئی تو کیا کہتے ہیں یہ پونم کا چاند ہے. وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے, 3 کو پورا کر دیتا, کسی کو شکوہ نہ ہوتا, 13 کو پورا کر دیتا, کسی کو شکوہ نہ ہوتا. مگر وہ 14 کو پورا کر کے بتایا کہ جب میرا چاند 14 دن کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو 14 معصوم کے بغیر اسلام کیسے پورا ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. 14 معصوم کے بغیر. یہ معصوم مظہر ذات الہیہ ہیں, یہ معصوم وہ ہیں کہ جو اللہ کی مشیتوں کو جانتے ہیں, اللہ کی مشیتوں کو پہچانتے ہیں. یہ معصوم وہ ہیں کہ جو وے آف لائف کو طے کرتے ہیں,
وے آف لائف کو طے کرتے ہیں. یہ معصوم وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. یہ معصوم وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ضرورت ہو تو بازار میں جاؤ, بازار میں جا کے ضرورتیں پیدا مت کرو. یہ معصوم یہ بتاتے ہیں کہ نہ کسی کو دور سے دیکھو نہ کسی کو غرور سے دیکھو. یہ معصوم یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت چھوٹی نیکیاں ہوں تو اسے بہت بڑا سمجھو, اور تمہاری اگر بہت بڑی نیکی ہے اسے چھوٹا سمجھو. معصوم بستر کی کروٹ سے لے کر چادر کی سلوٹ تک سب کچھ معصوم نے ڈسکس کر دیا ہے, سب کچھ بتا دیا ہے, کچھ باقی ہے نہیں, کچھ باقی نہیں. حتیٰ کہ آپ پانی کھڑے ہو کے کب پیئیں گے اور بیٹھ کے کب پیئیں گے یہ بھی بتا دیا گیا ہے, یہ بھی بتا دیا گیا ہے. معصوم نے بتا دیا. دیکھیے کہا خدا نے اور خدا کے معصوم نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ عبث پیدا نہیں کرتا, بیکار پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا, کسی نہ کسی چیز کی وجوہات ہوتی ہے. اب دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جسے ہم بھارتی بھاشا میں نار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو لوگ شک کرتے ہیں, جو لوگ اپنے دماغ کو ڈالتے ہیں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, کس وجہ سے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نار کو کٹ کر دیا جاتا تھا, آج بھی کٹ کیا جاتا ہے, مگر آج کی علمی دنیا میں جب سائنس نے ڈیولپ کیا تو اس نار کو کٹ نہیں کیا جاتا. اس کا ایک باضابطہ ایک بینک ہے جس بینک کا نام ہے اور اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ لائف سیل اینڈ اسٹیم سیل دیا گیا ہے. کیا نام دیا گیا ہے؟ لائف سیل اینڈ اسٹیم سیل نام دیا گیا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت ایسی بیماری نہیں پیدا ہوگی کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوگا, مگر اس علاج کو اللہ نے اس نار کے ٹکڑے میں رکھا ہے. محسوس کر رہے ہیں, جسے ہم پھینک دیا کرتے تھے, اللہ نے اس بیماری کا علاج اس میں رکھا ہے. تو یہاں اب بھی لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے تو عقل پر ماتم ہے کہ بھائی تمہارے جسم میں تمہارے لیے جب دوا ہو سکتی ہے تو کربلا کی خاک میں شفا نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب تمہارے جسم میں تمہارے لیے اللہ نے دوا رکھا ہو تو کیا خاک کربلا میں شفا نہیں ہو؟ کعبے کی خاک لائق سجدہ ضرور ہے, لیکن یہ خاک ہے, خاک شفا نہیں. لیکن یہ خاک ہے, خاک شفا نہیں. اس دور میں, اس زمانے میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جو ہمارے ینگسٹر, جو جوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری رسپانسبلٹی ہماری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. بالخصوص میں ایک بات آپ سے کہوں, جب مجلس عزا برپا ہو, یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو ہمیں تحفتاً ملی ہے. میں ایک چیز مصائب سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. بعض لوگ, کوئی آتا ہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں, آپ ادھر بیٹھو, آپ ادھر بیٹھو. اس سے کیا ہوتا ہے, مجلس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, کیونکہ ہر حسینی کو پتا ہے اسے کہاں بیٹھنا ہے. اگر اسے اتنا پتا نہیں ہے تو پھر وہ حسینی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اب ہمیں اگر پتا نہ ہو کہ ہم مجلس میں کیسے بیٹھیں گے تو پھر کسے پتا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب وہاں کٹسی مینٹن نہ کیا جائے. وہاں کیا ہوتا ہے, کٹسی مینٹن ہوتا ہے, 2 آدمی ادھر اٹھتے ہیں, 4 آدمی ادھر اٹھتے ہیں, 5 آدمی ادھر اٹھتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, پوری مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے. ویسے بھی علم نفسیات میں کہا جاتا ہے 20 منٹ سے زیادہ آپ کسی کے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب کوئی خطیب اگر 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے یہ کہے کہ میں ترم خان ہوں, اس کی ترم خانی نہیں, یہ حسین کا معجزہ ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. 20 منٹ سے زیادہ کسی کی دماغ میں اتنی قوت نہیں, اسی لیے بڑے بڑے جو فیکٹریز انڈسٹری کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ 20-22 منٹ میں
तमाम होती है, फिर इंटरवल होता है, बाद में होता है। तो जो आप सुन लेते हैं, ये मेरा कमाल नहीं, ये फर्श अज़ा का कमाल है, फर्श अज़ा का कमाल है। महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी क्राउड हमारा जो आता है मजलिसों में, बिलखुसूस बंबई के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी तादाद है, बिलखुसूस ये हमारा मालूनी हो गया, इधर आप देखें गोंडी हो गया। आज़ादारी को और ज्यादा मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, तहजीब आज़ादारी को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा दर्स व तदरीस अवाम को दे सकते हैं। यह आम जिक्र नहीं है, ये बहुत खास जिक्र है। वो खास जिक्र है कि जिसके लिए किसी कथाकार ने, बहुत बड़े कथाकार है हिंदू धर्म के, मुरारी बापू, और उन्होंने क्या कहा कि सन 61 हिजरी से पहले दुनिया के हर जर्रे ने आवाज दिया कर बला, कर बला। देखिए इमाम हुसैन में कौन कौन बिलीव करता है, फिर आप महसूस करें ये कितनी बड़ी जगह पर आप बैठे हुए, कितनी बड़ी जगह पर बैठे हुए। जो गाय के गोबरों में खुदा तलाश करते हैं, उनकी तहजीब को आप जाके देखिए। गाय के गोबरों में जो खुदा को तलाश करते हैं, आप उनकी तहजीब को देखिए। और हम तो नूरुल अना नूर की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो वहां भी है और यहां भी है ना। तो क्या कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो तो आपने सुना, आदरणीय मुरारी बापू ने क्या कहा कि सन 61 हिजरी से पहले करबला के हर जर्रे ने आवाज दिया कर बला, और सन 61 हिजरी के बाद करबला के हर जर्रे ने आवाज दिया कर भला, कर भला। जो बला को भला में बदल दे उसका नाम हुसैन है, जो बला को भला में बदल दे उसका नाम हुसैन। दुनिया में गम कम हो रहा है, जापान में आप जाके देखें, प्रोफेसर को रखा जा रहा है ताकि बताया जाए कि आप ज्यादा रोएं। रोने के लिए लोग परेशान हैं, रो नहीं सकते। एक जमाना था कि 20 साल तक मरहूमीन के लिए लोग रोते थे, आज 20 महीने भी कोई नहीं रोता। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का गम कम हो रहा है, मगर एक गम है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो गम किसका गम है? वो गम हुसैन का गम है। हम और आप तनो तनहा नहीं है, मजलिस कहीं भी हो जाए। 3 बेटियां आती हैं, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी और एक हुसैन की बेटी। मगर हुसैन की बेटी हमें और आपको रोते हुए देख कर ये कहती है, फूफी अम्मा उसे पता है सब कुछ, उसे पता है सब कुछ। जिसने वो कयामत का खुतबा दिया है जो खुतबा फातिमा से मिलता जुलता खुतबा है, क्या उसे पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं? अगर वो न पूछती तो हम तक ये बात न पहुंचती। फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? का ये तेरे बाबा के मातमदार हैं। फूफी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होते तो हमारे तमाचे न लगाए जाए। फूफी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होते तो खेमों में आग न लगाई जाती। फूफी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होते तो शशमाहा असगर शहीद ना होता। ऐसा की बड़ी मजलूमा बीवी है। मुसलसल आप मजलिसें सुन रहे हैं, घरों की मजलिस, मंबारों की मजलिस, मस्जिदों की मजलिस। हम खुश नसीब हैं, हुसैन का तज़किरा कर रहे हैं। हमारे रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। पड़ोस में कोई सुन्नी हो, कोई हिंदू हो, आप उनसे कहें कि हमारे यहाँ मजलिस से, वो कोऑपरेट करते हैं। मगर हाँ, जब सकीना अपने बाबा के लिए रोती थी तो उसे तमाचे मारे जाते थे। सकीना जब अपने बाबा के लिए रोती थी तो उसे तमाचे मारे जाते थे। आप जाकिरों और उलमा से आपने सुना होगा कि कुछ ताजियाने ऐसे थे जिस पर पाबंदियां लगाई गई थी कि अरब में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि चमड़े के ताजियाने में लोहे के खीलों को फंसाया गया था। सकीना के रुखसार उन ताजियानों से जख्मी थे। सकीना के रुखसार उन ताजियानों से जख्मी थे। इसीलिए सकीना ने तड़प के कहा था, ए मेरे भैया, अब इनसे कहो कि अगर मारना ही है तो पुष्ट पे मारे, चेहरे पर न मारे। 4 साल की बच्ची की हैसियत ही क्या है, इतना सख्त तरीन ताजियाना। सारी बीवियां जब दरबार में लाई गई तो जालिम ने एक
بچی کو کنارے دیکھ کر نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جیسے ہی نام کا دریافت کرنا تھا اس بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا، لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا، لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالم کو غصہ آیا۔ ظالم نے تازیانہ نکال کر آگے بڑھنا ہی چاہا کہ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالی، اور سنبھالنے کے بعد کہا کہ اس لیے کچھ بات نہیں کر رہی ہے کہ اس کے گلے کو اتنی تیزی سے باندھا گیا ہے کہ لب تو ہل رہے مگر آواز نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بندھے ہوئے گلے کو کھولا۔ اس بچی نے اپنے کھلے ہوئے گلے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے سہلایا اور سہلا کے کہا کہ اصل میں میرا نام تو فاطمہ ہے مگر پیار میں میرا بابا سکینہ کہتا ہے، پیار میں میرا بابا سکینہ کہتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑی آفتیں، بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دربار، دربار سے بازار، بازار سے زندان، اتنی صعوبتیں کیسے 4 سال کی بچی نے برداشت کیا ہوگا۔ ایک مقام پر رسول کے ایک صحابی تھے جنہوں نے سید سجاد کے قریب آ کر تمام حال کو پوچھنا چاہا۔ سید سجاد نے تمام حال کو بیان جب کیا ہے تو خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد سے رسول کے صحابی یہی کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں عباس نہ تھے؟ کہا اے نانا کہ صحابی آپ نے چچا کو کیوں یاد کیا؟ کہا اس لیے کہ سب کا سر تو نو کے نیزہ پر میں نے دیکھا مگر عباس کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آیا، عباس کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آیا۔ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں سنبھال کر جناب سید سجاد ایک گھوڑے کے قریب لاتے ہیں۔ 2 سر تھا، حبیب ابن مظاہر کا، عباس کا سر۔ سب کا سر نو کے نیزہ پر تھا مگر عباس کا سر گھوڑے سے باندھا گیا تھا، گھوڑا چلتا تھا، عباس کا سر زخمی ہوتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔